بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 9 ربیع الثانی 1444 ہجری مطابق 4 نومبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء 16ویں قسط، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کچلنے کی ساری کوششوں میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ کمزور اور غلام مسلمان ان کے ظلم کا زیادہ شکار ہوئے، لیکن جو مسلمان کچھ حیثیت و مقام رکھتے تھے وہ بھی ان کی بدتمیزیوں سے بچ نہ سکے۔ آئندہ ہم قریش کے ظلم کے کچھ واقعات پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی کہ شاید ہمیں اپنے اسلام کی کچھ قدر ہو۔ جیسے حضرت عثمان بن عفان کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی اونچی حیثیت کے آدمی تھے، مگر جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا، جس سے حضرت عثمان کا دم گھٹنے لگتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ مسلمان ہو گئے۔ قریش نے حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیں۔ دوپہر کے وقت حضرت عمار کو تپتی ہوئی زمین پر لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ حضرت عمار بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں ڈبکی لگاتے، کبھی انگاروں پر لٹا دیتے۔ ایسا ہی سلوک ان کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بھی کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کی تکلیفوں کو دیکھتے تو انہیں صبر کرنے کو کہتے۔ ابو جہل نے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے ان کی جان چلی گئی۔ اس نے ان کے بڑھاپے کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی شہید ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت خباب بن ارد کے سر کے بال کھینچے، گردن مروڑی جاتی، انہیں زبردستی گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے جس سے ان کی کمر کی کھال تک جل گئی تھی، ہڈیاں نظر آنے لگی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے اپنے خاندان کی ایک باندی کو جو مسلمان ہو گئی تھی اس قدر مارتے تھے کہ خود تھک جاتے اور کہتے کہ میں تجھے کسی رعایت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں تھک گیا ہوں، اس لیے ابھی کچھ دیر کے لیے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے کا واقعہ حضرت بلال کے ساتھ بھی ہوا، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، کہ ان کے ساتھ تو بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی گئیں۔ حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر اوباش غنڈے لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی اور انہیں مکے کے پہاڑیوں میں گھماتے پھرتے۔ اس حرکت سے ان کی گردن میں رسی کے نشان تک پڑ جاتے۔ مکے کی گرم ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، گرم گرم بھاری بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، مگر حضرت بلال ہر حال میں احد احد کے نعرے لگاتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اسی طرح انہیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا اور بھوکا رکھا جاتا۔ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ فکر و نظر سب سے زیادہ تیز قبول ہونے والی دعا مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ دیکھو، افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس بچی پر احسان کرو جو بیوہ ہو جانے یا طلاق دے دیے جانے کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی گئی ہو اور جس کا تیرے سوا کوئی کمانے والا اور بوجھ اٹھانے والا نہ ہو۔ ابن ماجہ 3667۔ اس حدیث کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، غور کیجیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو مظلوموں کا سہارا بننے کی کتنی مؤثر انداز میں تلقین فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، امیجنیشن کیجئے کہ ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اڑ جاتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، یا شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو شادی شدہ کی زندگی ہے وہ خوشگوار نہیں رہ پاتی، طلاق پڑ جاتی ہے۔ ذرا سوچیے ایسی صورت میں اس لڑکی پر کیا بیتتی ہوگی؟ کیا اس کے سامنے پوری دنیا اندھیری نہیں ہو جاتی؟ کیا اسے نہیں لگتا کہ اب دور دور تک کوئی اس کا سہارا بننے والا نہیں؟ وہ اس سوچ میں ڈوبی رہتی ہوگی کہ اب کیا ہوگا کہ اچانک اسلام اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی اخلاقی ذمہ داری اس کے باپ اور بھائی پر ڈالتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی اس بیٹی
یا اپنی اس بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم کو افضل ترین صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو سن کر وہ کون سا باپ یا کون سا بھائی ہوگا جو اپنی اس بیٹی یا بہن کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں ہماری کوئی بیٹی یا ہماری کوئی بہن بیوہ ہونے یا طلاق پا جانے کی وجہ سے ہمارے پاس لوٹا دی گئی ہے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے خوشگوار زندگی فراہم کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اخلاقیات، دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا۔ ہر انسان کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ دوستی اور دشمنی میں حد پار کر جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے محبت اور دشمنی دونوں میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں کل ہمارا وہ دشمن بن جائے، اور جس کو دوست دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارا دوست بن جائے۔ ہمارے سماج میں عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کی اچھائیاں بھی اس کو بری لگنے لگتی ہیں، اس کی ترقیوں سے وہ جلنے لگتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی مصیبت پر خوش ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا دشمن بیمار پڑ جائے یا اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے یا اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا کسی بھی طرح کی اس پر مصیبت آ جائے تو وہ انسان خوش ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ یہ چیز اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بھیانک انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ترمذی 2506۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہونا اتنا سنگین جرم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت سے نکال دے اور خوش ہونے والوں کو اس میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسے محفوظ رکھے۔ مسائل: اٹیچ واش روم میں وضو کی دعا پڑھنے کا حکم۔ جو اٹیچ واش روم یعنی مشترکہ جو غسل خانہ اور بیت الخلاء جس میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اور قضاء حاجت کی جگہ اور غسل خانے کی جگہ کے درمیان کوئی دیوار یا آڑ نہیں ہوتی، اس طرح کے غسل خانوں میں وضو کرتے وقت وضو کی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ درمیان میں آڑ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیت الخلاء میں پڑھنا مانا جائے گا اور بیت الخلاء میں دعائیں اور اذکار پڑھنا منع ہے۔ ہاں ایسی جگہ دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر غسل خانہ یا بیت الخلاء دونوں کے درمیان کوئی دیوار پردہ موجود ہے اور غسل خانے میں کوئی گندگی بھی نہ ہو تو اس صورت میں وضو کی دعائیں زبان سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔